پروردگارِ بہروبر، پروردگارِ بہروبر، اے مالک جن و بشر، تابع تیرے شمس و قمر، ہر شے تیرے زیر اثر، سبحان اللہ. پروردگارِ بہروبر، پروردگارِ بہروبر، معبود تو ہی سبحان بالیقین، اللہ. تیرے سوا کوئی نہیں، کیا آسماں اور کیا زمین، ہم ہیں یہاں سب کی جبیں، بس ایک تیرا آستاں، بس ایک تیرا سنگ در، بس ایک تیرا سنگ در، پروردگارِ بہروبر، پروردگارِ بہروبر، ہے وقت کے ہاروں میں ہم، آفات کے غاروں میں ہم، لگتی ہے اپنی بولیاں، رسوا ہے بازاروں میں ہم، فہرست ہیں تیرے گناہ، پھر بھی ہے یہ قرآن میں، یعنی تیرے فرمان میں، لا تقنطوا، لا تقنطوا، ستار تو غفار تو، سبحان اللہ. پہچان ہے رحمت تیری، ہے شان تیری درگزر، ہے شان تیری درگزر، پروردگارِ بہروبر، پروردگارِ بہروبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، بہت میٹھا، بہت اچھا. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. اور سامعین آپ کو بتاتی چلوں کہ شمائلہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی. تو اس وقت میں نے جو ان کی آواز ایک سن رکھی تھی پہلے سے، اور جو ایک اندازہ تھا مجھے ان کے آواز کے جو زیر و بم ہیں اس کے حوالے سے، اور جو اتار چڑھاؤ تھا، جو مد و جزر تھے جو ان کی آواز کے، تو اس حوالے سے میرے ذہن میں خورشید احمد کا ہی نام آیا تھا کہ ان کو خورشید احمد کے کلام دینے چاہیے، وہ ان کی آواز پر بہت سوٹ کریں گے. اور لکیلی میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا. آپ نے بہت اچھا پڑھا، اور بس ایک منٹ کے لیے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ خورشید احمد کی بیٹی ہیں، اور جو ان کو فالو کرنے والے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ روحانی شاگرد ہیں ان کے، یا ان کے جو ہے وہ ان کی اولاد ہیں، وہ تمام لوگ بلا شبہ
خورشید احمد کے لیے جو ہے وہ ایک صدقہ جاریہ ہیں، اور بے شک۔ آپ ان کو فالو کر رہی ہیں، آپ ان کو سن رہی ہیں، اور ان کی پڑھی ہوئی نعتوں کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا رہی ہیں، محفلوں میں ان کو پڑھ رہی ہیں، تو یقینی طور پر اس کا ثواب جو ہے وہ خورشید احمد کے حصے میں بھی ضرور بالضرور جائے گا۔ اچھا، ان کی پیدائش اور ابتدائی تعلیم کے حوالے سے سامعین تھوڑی سی بات کرتے چلیں کہ خورشید احمد کے اہل خانہ جو تھے وہ 1947 میں ہندوستان کے شہر راجستھان کے گاؤں منڈریلا سے ہجرت کر کے آپ رحیم یار خان میں آباد ہوئے تھے، اور خورشید احمد جو ہے وہ جنوری 1956 کو اسی شہر میں واقع ایک بستی جو ہے نور والی کے نام سے، بستی نور والی میں آپ پیدا ہوئے، اور پرائمری سطح کی تعلیم جو ہے وہ آپ نے یہیں سے حاصل کی، جبکہ سیکنڈری سطح کی تعلیم کالونی ہائی اسکول میں حاصل کر کے میٹرک پاس کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے گورنمنٹ کمرشل انسٹیٹیوٹ سے ڈپلومہ ان کامرس کیا، جبکہ کراچی جب آپ آ گئے، کراچی آمد کے بعد پھر یونیورسٹی آف کراچی سے آپ نے گریجویشن بھی کیا۔ اور اگر ان کے نعتیہ کریئر کی ہم بات کرتے ہیں تو جولائی 1973 میں کراچی آمد کے بعد آرام باغ کی جامع مسجد میں انہوں نے نعت خوانی کا آغاز کیا تھا، اور ڈاؤ میڈیکل کالج میں منعقد ہونے والا جو مقابلہ نعت خوانی تھا اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، اور اول انعام وہاں سے آپ نے حاصل کیا تھا، اور پھر وہاں کے جو پروڈیوسر تھے مہدی ظہیر، انہوں نے ریڈیو پاکستان سے متعارف کروایا خورشید احمد کو، اور اس کے بعد جولائی 1973 سے 1977 تک ہونے والی جو محفل نعت ہیں اور جو میلاد النبی کی تقریبات ہیں، جو کانفرنسز ہیں، ان تمام جگہوں پر ہونے والے پروگرامز میں پھر خورشید احمد نے کراچی کو ریپرزینٹ بھی کیا۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتی چلوں، اور جو بھی نیو کمرز مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں جو نعت خوانی کے حوالے سے اپنا نام مقام بنانا چاہتے ہیں اور اسٹرگلنگ فیز میں ہیں، کہ ریڈیو پاکستان پر بہت عرصہ انہوں نے کام کیا، لیکن آبویسلی جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ ٹیلی ویژن ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹی وی کی طرف موو کریں اور آپ مزید جو ہے وہ اس فیلڈ میں اپنا نام پیدا کریں، لیکن اگر ہم خورشید احمد کی بات کرتے ہیں تو 4-5 سال وہ اسی اسٹرگل میں رہے، وہ وہاں پر ٹیلی ویژن کے لیے لوگوں کو اپروچ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود جو ٹیلی ویژن کے ارباب بست و کشادہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نگاہ التفات سے خورشید احمد بڑی دور تھے اور وہ کام نہیں ہو سکا۔ لیکن پھر دیکھیں اللہ کریم کا ایک حسن انتظام ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے کچھ اوقات مقرر کر رکھے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب پاکستان ٹیلی ویژن نے ان کو ایکسیپٹ کیا، ان کی قابلیت کا اعتراف کیا، اور سب سے پہلے جو پاکستان ٹیلی ویژن پر انہوں نے نعت پڑھی تھی وہ کون سی تھی؟ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ تو میں چاہتی ہوں شمائلہ اس وقت وہی نعت اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ پڑھیں، اس پروگرام میں وہ نعت شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام سننے والوں کی خدمت میں بھی میں عرض گزار ہوں کہ آپ درود و سلام سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے گا۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، سبحان اللہ۔ نہ بندگی میری بندگی ہے، سبحان اللہ۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، سبحان اللہ۔ کسی کو حالات کیوں بتائیں، سبحان اللہ۔ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لالگی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، ماشاء اللہ۔ عمل کی میرے
احساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت سبحان اللہ. میرا تو ایک آسرا یہی ہے سبحان اللہ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہے نذیر کہے سبحان اللہ. انہیں سراج منیر کہیے سبحان اللہ. جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے سبحان اللہ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے سبحان اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا سبحان اللہ. ویری ویل ڈن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے لحن میں مزید خوبصورتی مزید چاشنی عطا فرمائے اور اسی طرح آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح ثنائی کرتی رہیں جس طرح سے ہمارے اسلاف نے اپنا نام مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی میں بنایا اور اسی نعتخوانی کو اسی ثناخوانی کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا یہاں تک کہ ان کے چلنے پھرنے میں ان کے اٹھنے بیٹھنے میں وہ نعت کے اسلوب نظر آیا کرتے تھے. ایسی شخصیات بھی رہ چکی ہیں اور میں اکثر اس بات کی دعا کرتی ہوتی ہوں کہ اللہ کریم ہمیں باعمل ثناخوان بنائے. ثناخوان ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کریم کبھی آپ کو نعمتیں دے کر بھی تو آزماتا ہے تو کیا اس میں کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اچھی آواز ہمیں دے رکھی ہے وہ شاید ہمیں آزمانے کے لیے دی ہے. تو بس یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل ثناخوان بنائے ایسا ثناخوان کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار برکتیں عطا فرمائے. آئیے درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. سامعین کرام خورشید احمد کے اساتذہ اکرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ خورشید احمد کو اللہ کریم کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کے کمال مہربانی سے مذہبی گھریلو ماحول عطا ہوا تھا. اور اس بات کا اکثر میں تذکرہ کرتی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے بہت اچھا پڑھنے والے ہیں یا لکھنے والے ہیں اگر ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں تو وہ مذہبی گھرانے سے ہی یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ بہت وہ ریلیجیس گھرانے سے یا تو ان کے والد صاحب بہت زیادہ مذہبی تھے یا والدہ کا رجحان یا دونوں کا. تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی جو ایک ذوق تھا نعت کا اس کو چار چاند لگا دیے. اب کیا ہوتا ہے کہ گھریلو ماحول میں پرورش پانے کا ان کو شرف حاصل ہوا اور اسی وجہ سے ابتدا سے ہی وہ مذہبی تقریبات میں شمولیت اختیار کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کو جن لوگوں کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا ان میں رحیم یار خان کے ممتاز عالم دین تھے حضرت فیض احمد سیال مرحوم. انہوں نے بحسن و خوبی جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیے اور ان کو بہت اچھے طریقے سے نعت کے رموز و اوقاف سکھائے. اور ان کے ایک اور استاد تھے محمد اسحاق نظامی. انہوں نے آواز اور ادائیگی اور تلفظ کے حوالے سے جو ہے تلفظ کا جو درست استعمال ہے اس حوالے سے آپ کی معاونت بھی کی اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اور یہی تمام چیزیں آگے چل کر آپ کے لیے بہت
بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوئیں. تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ابھی کچھ خبروں کا وقت بھی ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ خورشید احمد کا ایک ریکارڈڈ کلام ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، تاکہ ان کی آواز کی جو چاشنی ہے اس کو بھی ہم محسوس کر سکیں، اس سے محظوظ ہو سکیں، اس کا لطف اٹھا سکیں، اس کی برکتیں حاصل کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ خورشید احمد کی روح کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. خدا کی ذات رب العالمین. خوش لو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر خوش نژاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر دل نواز و دل پذیر و دل نشین و دل کشا دل نواز و دل پذیر و دل نشین و دل کشا چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر حسن فطرت حسن موجودات حسن کائنات حسن فطرت حسن موجودات حسن کائنات نور ایقاں نور جاں نور بصر خیر البشر نور ایقاں نور جاں نور بصر خیر البشر آدمی کے اولی درداشنا شاہ خدا آدمی کے اولی درداشنا شاہ خدا آگہی کے آخری پیغام بر خیر البشر آگہی کے آخری پیغام بر خیر البشر در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر.
جی سامعین کرام، سلسلہ چل رہا ہے ہمارا نعت وسیلہ نجات، اور بات کر رہے ہیں ہم الحاج خورشید احمد مرحوم کے حوالے سے ان کی نعتیہ خدمات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شمائلہ فریدون ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی بہت خوبصورت آواز میں بھی ہم نے نعتیں اپنے پروگرام میں شامل کی، لیکن کچھ اور لوگ بھی ابھی شامل ہونا باقی ہیں. اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے سامعین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج پر. تو کچھ لوگ کامنٹس کر رہے ہیں، پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، تو ان کے نام بھی پروگرام میں شامل کرنا بہت ضروری ہے. جی ہمیں کامنٹ کیا ہے ملک ریان ظفر نے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. تو حضور ایسا کوئی انتظام جو ہے یہ بنیادی طور پر سید صبیح الدین رحمانی کی نعت ہے. تو انشاءاللہ جب ان کی شخصیت پر ہم پروگرام کریں گے تو یہ نعت ضرور شامل کریں گے. جی رابعہ صدام پروگرام دیکھ رہی ہیں، پسند کر رہی ہیں، بہت شکریہ آپ کا. ربینہ نازلی ہیں ہمارے ساتھ، مجھے فخر ہے کہ میں بھی اس پروگرام کا حصہ تھی. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے. رابعہ بٹ ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے، جزاک اللہ خیر. زمین و زماں تمہارے لیے کی فرمائش کر رہی ہیں. جی رابعہ بالکل زمین و زماں آپ کو سنائیں گے. ہمارے ساتھ حسان بن خورشید بھی ہوں گے اور شفیق احمد صاحب بھی ہوں گے، تو ان میں سے پھر کسی ایک سے ہم آپ کو زمین و زماں تمہارے لیے نعت سنوا دیں گے انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ جی ملک ریان کا میں نے پڑھ لیا ہے. مہلکہ نور ہیں ہمارے ساتھ، پروگرام کو پسند کر رہی ہیں، تھینک یو ویری مچ. صدف جاوید ہیں، صدف بہت بہت شکریہ آپ کا. اور رابعہ صدام جو ہے وہ تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ ہیں. جی روینہ کہہ رہی ہیں جی آپ بھی اپنی آواز کا جادو جگائیں. تو میں بالکل تھوڑا سا میں دیکھ لوں اسپیس بن جائے ذرا، مجھے محسوس ہو کہ میرے پڑھنے کی گنجائش ہے تو پھر میں پڑھوں گی انشاءاللہ. اچھا مہلکہ ایک مرتبہ پھر کمنٹ کر رہی ہیں، اور آگے چلتے ہیں. رابعہ بٹ کے علاوہ رابعہ رضوان بھی ہیں ہمارے ساتھ. رابعہ رضوان پروگرام دیکھ رہی ہیں، پسند کر رہی ہیں، بہت شکریہ. محمد اویس اجمل ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے، کامنٹ کرنے کے لیے. اور جی کچھ لوگ تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ ہیں. جی بہت شکریہ جی ملک ریان ظفر ایک مرتبہ پھر، صدف ایک مرتبہ پھر کمنٹ کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ریمائنڈر بھی دیتی چلوں تمام دیکھنے والوں کو کہ آپ اس پروگرام میں کال بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر بھی کیا تھا. تو اس وقت اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو نیوز اسٹوڈیو کی جانب. سپہر کے 3 بجے ہیں. السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے. سمرہ یوسف سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. سینٹ کو آج بتایا گیا کہ پاکستان اگلے ماہ سے مؤخر ادائیگیوں پر سعودی تیل کی سہولت بروئے کار لانا شروع کرے گا. وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی کیمپ کا حصہ بنے بغیر دوسرے تمام ملکوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا خواہاں ہے. ممتاز کشمیری حریت رہنما محمد مقبول بٹ کے آج 38ویں یوم شہادت کے موقع پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے. امریکہ نے روسی حملے کے خطرے کے پیش نظر اپنے شہریوں پر یوکرین چھوڑنے کے لیے زور دیا ہے. ریڈیو اور ٹی وی کے ممتاز اداکار قاضی واجد کی آج 4تھی برسی منائی جا رہی ہے. اور آج لاہور قلندرز میں پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے دوسرے مرحلے میں لاہور قلندرز کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. سینٹ کو آج بتایا گیا ہے کہ پاکستان اگلے ماہ سے مؤخر ادائیگیوں پر سعودی تیل کی سہولت کو بروئے کار لانا شروع کرے گا. وزیر خزانہ شوکت طری نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ حکومت عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا مکمل بوجھ عوام پر نہیں ڈالنا چاہتی. انہوں نے کہا کہ ہم نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کم کی ہے.
وزیر خزانہ نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران اسٹیٹ بینک کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے، جس سے روپے کی قدر پر دباؤ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دسمبر 2021 میں سعودی عرب کی طرف سے ایک سال کے عرصے کے لیے 4% شرح منافع پر $3 ارب موصول ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی برآمدات اور ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں، جبکہ گزشتہ ماہ تجارتی خسارے میں $1.5 ارب تک کمی آئی ہے۔ وزیر خزانہ نے ایک ضمنی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی 28 میں سے 27 شرائط پوری کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اہداف پورے کیے ہیں اور امید ہے کہ ملک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اگلے جائزہ اجلاس میں گرے لسٹ سے نکل آئے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر شبلی فراز نے ایوان کو بتایا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے اہم منصوبے شروع کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت، دارالحکومت کے ترقیاتی ادارے اور آبی وسائل کے بارے میں تحقیقی کونسل آف پاکستان نے زیر زمین پانی کی سطح بڑھانے کے لیے مشترکہ طور پر منصوبہ شروع کیا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ بلوچستان خصوصاً گوادر کی ترقی کے لیے اربوں روپے کی لاگت کے متعدد منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ ایوان کا اجلاس آج پیر کی سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کسی کیمپ کا حصہ بنے بغیر تمام دوسرے ملکوں سے قریبی تعلقات کا خواہاں ہے۔ آج ٹیکسلا میں نویں اورنج فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں اور ہم امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور روس کے تعلقات بھی نئی سمت میں گامزن ہیں۔ وزیر خارجہ نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ بھارتی حکومت کی ہندوتوا ذہنیت سے علاقائی امن اور استحکام کے لیے شدید خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں رہنے والے لوگ بھی اب مودی حکومت کی انتہا پسندانہ ذہنیت اور ناکام پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان وسطی ایشیائی ملکوں کے ساتھ افغانستان کے راستے تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ سعودی عرب کے لیے پاکستان کے نامزد سفیر امیر خرم راٹھور نے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے سفیر کو ان کی نئی ذمہ داری پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط دو طرفہ اور آزمودہ برادرانہ تعلقات قائم ہیں، جو ایک تجربہ کار سفارتکار کی تعیناتی سے مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے رکن کی حیثیت سے سماجی و معاشی عدم مساوات جیسے اہم عالمی ترجیحات کی حمایت جاری رکھے گا۔ وہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے کے لیے جنوبی کوریا کی امیدوار کانگ یونگ وا سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایشیا بحر الکاہل کے خطے کے لیے تجربہ کار خاتون کانگ یونگ وا ILO کی قیادت کے لیے مضبوط اور مؤثر کارکن ثابت ہوں گی۔ کانگ وانگ یا نے اپنی تحسین پر شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے قومی معیشت کے استحکام کے لیے برآمدات کی بنیاد پر خدمات پر توجہ دینے پر زور دیا ہے۔ آج کراچی میں اسٹیٹ لائف انشورنس آف پاکستان کے قیام کو 50 برس مکمل ہونے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں خاص طور پر برآمدات کی خدمات پر مطلوبہ توجہ دی ہی نہیں گئی، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں برآمدات 47% تک بڑھ کر $2 ارب 10 کروڑ ہو گئی ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی کوششوں سے 4 کروڑ سے زائد خاندان قومی صحت کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ روپے تک مفت علاج معالجہ کرا سکیں گے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا، پنجاب، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور تھرپارکر کے 18 کروڑ افراد اس سہولت سے استفادہ کریں گے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 39 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 3498 مریضوں میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس دوران 58,077 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 6.02% رہی۔ کورونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 29,687 ہو گئی ہے۔ 1,663 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ممتاز کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کے 38ویں یوم شہادت کے موقع پر آج مکمل ہڑتال ہے۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، میر وائز عمر فاروق اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے کی گئی ہے۔ بھارت نے محمد مقبول بٹ کو کشمیریوں کی جاری تحریک آزادی میں نمایاں کردار ادا کرنے پر 11 فروری 1984 کو نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی اور ان کے جسد خاکی کو جیل کے احاطے میں دفن کر دیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے محمد مقبول بٹ کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداء بھارتی تسلط کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا اصل اثاثہ ہیں۔ روس اور بیلاروس نے 10 روزہ مشترکہ جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ مشقیں ایک ایسے موقع پر کی جا رہی ہیں جب یوکرین پر روسی حملے کے خدشات موجود ہیں۔ متحدہ عزم 2022 کے نام سے یہ مشقیں یوکرین کے ساتھ بیلاروس کی سرحد کے قریب کی جا رہی ہیں۔ یوکرین نے ان جنگی مشقوں کو نفسیاتی دباؤ قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی، جبکہ فرانس نے ان مشقوں کو ایک اشتعال انگیز اقدام قرار دیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرین میں موجود امریکی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ روسی جارحیت کے خطرے کے پیش نظر فوری طور پر ملک چھوڑ دیں۔ NBC نیوز کو ایک انٹرویو میں انہوں نے خبردار کیا کہ خطے میں صورتحال اچانک بگڑ سکتی ہے۔ ریڈیو اور ٹی وی کے ممتاز اداکار قاضی واجد کی آج 4تھی برسی منائی جا رہی ہے۔ قاضی واجد نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا اور 25 سال تک اس سے وابستہ رہے۔ ان کے بعض مقبول ڈراموں میں تعلیم بالغاں، خدا کی بستی، تنہائیاں، کرن کہانی، شمع، مرزا غالب، بندر روڈ پر، ہوا کی بیٹی اور دھوپ کنارے شامل ہیں۔ قاضی واجد کو اداکاری کے شعبے میں ان کی خدمات کے اعتراف میں تمغہ حسن کارکردگی بھی عطا کیا گیا۔ ان کا انتقال 2018 میں آج ہی کے دن کراچی میں ہوا۔ کرکٹ۔ لاہور میں آج پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن میں لاہور قلندرز کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں انسانی حقوق کی کارکن آسما جہانگیر کی برسی کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور مظفر آباد 20، کراچی 28، پشاور 22، کوئٹہ 17، گلگت 13 اور مری 8 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ اور لیہ میں موسم انتہائی سرد اور خشک، جبکہ جموں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 19 اور لیہ میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبریں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ پاکستان سے اگلے مؤخر ادائیگیوں پر سعودی عرب میں سہولت کو بروئے کار لانا شروع کرے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی کیمپ کا حصہ بنے بغیر دوسرے تمام ملکوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا خواہاں ہے۔ محمد مقبول بٹ کے آج 38ویں یوم شہادت کے موقع پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے۔ امریکہ نے روسی حملے کے خطرے کے پیش نظر اپنے شہریوں پر یوکرین چھوڑنے کے لیے زور دیا ہے۔ ریڈیو ٹی وی کے ممتاز اداکار قاضی واجد کی آج 4تھی برسی منائی جا رہی ہے۔ آج لاہور قلندرز میں پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے دوسرے مرحلے میں لاہور قلندرز کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.uv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔ جی سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے پاکستان میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور سلسلہ اس وقت سماعت کر رہے ہیں نعت وسیلہ نجات، اور بات کر رہے ہیں ہم الحاج خورشید احمد مرحوم کے حوالے سے، ان کی نعتیہ خدمات کے حوالے سے، اور جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں شمائلہ فریدون جو کہ خورشید احمد کی ہی پڑھی ہوئی نعتیں اس وقت پروگرام میں پیش کر رہی ہیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور بھی کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ ترقیاں، آواز جو ہے
وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا میں مصروف عمل رہے۔ بات کرتے ہیں خورشید احمد کے شرف بیعت کے حوالے سے کہ کس سلسلے سے وہ بیعت تھے۔ خورشید احمد نے دینی اور دنیوی سعادتوں کے سفر میں سامعین کرام اپنی روحانی قدروں کو بھی جو ہے وہ جلا بخشنے کا سامان کیا، اور مزید تاب و توانی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ نابغہ روزگار بزرگ پیر طریقت حضرت خواجہ فخر نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پر 1972 میں بیعت ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت خواجہ فخر نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یوں طریقت کے دو عظیم جو سلسلے ہیں، چشتیہ سلسلہ اور نظامی سلسلہ، ان سے آپ کی جو ہے وہ نسبت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پیر طریقت خواجہ صوفی محمد فاروق رحمانی سے عقیدت اور محبت اور پیر صاحب کی خاص شفقت کی وجہ سے پنجاب کے اشخاص و افراد جو ہیں وہ ان کے نام کے ساتھ چشتی نظامی نسبتوں کے علاوہ ایک اور نسبت یعنی رحمانی نسبت کا بھی اضافہ کرتے تھے، اور اس کا زبانی اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی سامعین کرام کہ انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ کلام اپنا جو پیر خانہ تھا اس حوالے سے بھی انہوں نے پڑھے، بہت سارے صوفی کلام بھی انہوں نے پڑھے، اور صوفی کلاموں میں سے ایک ان کا بڑا خوبصورت کلام ہے، وہ اس کے 2 اشعار میں چاہتی ہوں کہ میں ضرور پیش کروں اس وقت برکت کی وجہ سے بھی، اور چونکہ مجھے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ آپ اپنی حاضری پیش کریں تو وہ 2 اشعار میں پیش کرتی ہوں۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ مبارک وسلم۔ میں میلی تن میلا میرا، میں میلی تن میلا میرا، کرپا کرو سرکار، نظر کرم سرکار، کر دو نا نظر کرم سرکار، سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی میں، سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی میں، سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی، آئی تمرے دوار، نظر کرم سرکار، کر دو نا نظر کرم سرکار، مورے کھویا بیچ بھور میں، کشتی ڈوب نہ جائے، مورے کھویا بیچ بھور میں، کشتی ڈوب نہ جائے، تیرا ہوں تو میری خبر لے، میں تیرا ہوں تو میری خبر لے، میں تیرا ہوں تو میری خبر لے، کب ہوگا دیدار، نظر کرم سرکار، کر دو نا نظر کرم سرکار۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی سامعین کرام آگے بڑھتے ہیں۔
پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. خورشید احمد نے جتنے بھی کلام پڑھے, جتنی بھی نعتیں انہوں نے پڑھی, ان تمام نعتوں کو, ان تمام حمدوں کو جو انہوں نے ریڈیو پر بھی پڑھا, جو پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ محفل نعت میں جو انہوں نے پڑھا, جو انہوں نے اپنی آڈیو ویڈیو کیسٹس وغیرہ بنوائی تھیں, جو سی ڈیز بنوائی تھیں, ان تمام کلاموں کو اکٹھا کیا گیا ہے اور انہی کی تنظیم کی جانب سے یہ کام کیا گیا اور اس کو کتابی شکل دی گئی ہے اور اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. تو یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے اور خاص طور پر جو نیو کمرز ہیں, آپ جیسے, یا جو ہماری طرح کے لوگ ہیں نعت سے محبت کرنے والے اور اچھی اچھی باتوں کو فالو کرنے والے اور ان کو یاد کرنے والے تمام لوگ جو ہیں, ان کے لیے وہ ایک بڑے خزانے کی حیثیت رکھے گا وہ مجموعہ. جب تمام تر کلام ایک جگہ پر کمپائل ہو جائیں گے تو یقینی طور پر اس کا بہت فائدہ ہوگا سننے والوں کو. اور اگر ان کے شاگردوں کی بات کریں سامعین کرام, تو بے شمار جو ہے وہ شاگرد اپنے پیچھے وہ چھوڑ کے گئے ہیں. ایک پورا گلستان ہے ان کا, اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. پاکستان کے بہت سارے نامور نعت خوان بھی ہیں. صغیر احمد ہاشمی ہیں, شفیق احمد وارثی ہیں, محمد معین خان قادری ہیں, اعظم فریدی, نسیم اللہ انصاری, نذیر فریدی, یاسین قادری, سید وسیم احمد, عطیہ رضوی, غزالہ اور فاروق مجید ہیں. اس کے علاوہ باقر رضا ہیں, عبد القادر ہیں, ابرار اور رشید ہیں, اور ان کے اپنے فرزندے ارجمند حسان بن خورشید بھی ہیں کہ جو بالکل اپنے والد کی پڑھت کا عکس ہیں, کہ اتنی خوبصورت طریقے سے وہ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں کہ بالکل خورشید بھائی کی جو جوانی کی نعتیں ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں, اور وہی چاشنی, وہی سوز و گداز اور وہی ادب کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں. میں نے پہلے بھی چونکہ اس بات کا ذکر کیا کہ یہ ایک بڑا ایک عجیب سا ماحول اس وقت ہو گیا ہے نعت خوانی کے حوالے سے, کہ نعت خوانی اس وقت جو دور جدید ہے, جدت کے نام پہ بہت سارے منفی رجحانات کا شکار ہو رہی ہے نعت خوانی. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ حسان بن خورشید جو ہیں وہ اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ نعت پڑھ بھی رہے ہیں اور نعت سکھا بھی رہے ہیں. تو اس کے علاوہ بے شمار نعتیں جو خورشید بھائی کی ہیں وہ ان کی وجہ پہچان بھی بنی, لوگوں میں بہت مقبول بھی ہوئی. بات کرتے ہیں ان کے انجمن کے حوالے سے, ان کی تنظیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ شعبہ نعت سے والہانہ وابستگی کی بنا پر جو ہے وہ خورشید احمد بسلسلہ نعت خوانی تو ذاتی طور پر سخت محنت اور ریاضت کرتے ہی تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نعت شریف کے فروغ اور ارتقاء کے لیے بھی ان کی کاوشیں اور کوششیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں, بلکہ یہ آشکار بات ہے. اور ان کی جہد پہم اور خلوص و محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ حمد و نعت کی ترویج اور اشاعت اور فروغ و ارتقاء کے لیے جو ہے وہ ان کی قائم کردہ تنظیم انجمن فروغ پاکستان جو ہے وہ عروس نعت کے گیسوں سنوارنے اور عالم اسلام میں اسے تمام تر خوبیوں سے متعارف کرانے کی مقدور بھر کوشش کر رہی ہے. ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے اور یقینی طور پر اس سلسلے کو ان کے جو شاگرد تھے اور جو ان کے فرزند ہیں, جو ان کے بھائی ہیں, وہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور 1986 میں جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس کے کچھ اور مقاصد بھی تھے, کچھ نعتیہ پروگرامز کا انعقاد کرنا اور جو بھی نعت سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو اپریسیشن ایوارڈز دینا, ان کے لیے تقریب پذیرائی کا انعقاد کرنا. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ اس تنظیم کے جو ان کے اس تنظیم کے جو مقاصد تھے, جو اس کے آبجیکٹیوز تھے, اس میں یہ چیزیں شامل ہیں. کچھ کامنٹس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ اس وقت ہمیں کامنٹس بھی کر رہے ہیں. صبا سعید ہیں, سبحان اللہ کہہ رہی ہیں, بہت شکریہ. رابعہ بٹ جو ہے وہ نعت کو پسند کر رہی ہیں, بہت شکریہ رابعہ آپ کا. ناہیدہ راجپوت ہمارے ساتھ ہیں, پروگرام کو پسند کر رہی ہیں, تھینک یو ویری مچ ناہیدہ راجپوت. اس کے علاوہ جناب ہمارے ساتھ اور کون ہیں؟ جی صبا کہہ رہی ہیں کیا بات ہے, بہت شکریہ صبا آپ کا. اس کے علاوہ محمد اویس اجمل ہمارے ساتھ ہیں. ملک ریان ظفر ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ہیں. اور رابعہ رضوان کہہ رہی ہیں کہ پروگرام بہت انفارمیٹیو بھی ہے اور کانٹینٹ بہت رچ ہے, پراپرلی ریسرچ کی گئی ہے. تھینک یو ویری مچ رابعہ آپ کی اپریسیشن کے لیے. کومل راجپوت ہمارے ساتھ ہیں. ملک کیسر ہیں ہمارے ساتھ. صدام حسین ہیں ہمارے ساتھ. مہوش فاطمہ ہیں ہمارے ساتھ, کہہ رہی ہیں اپریشیٹڈ, تھینک یو ویری مچ. حافظہ عاطرہ عثمان ہیں ہمارے ساتھ, بہت شکریہ عاطرہ, پروگرام دیکھ رہی ہیں, پسند کر رہی ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سائمہ حامد ہیں. سائمہ بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک مرتبہ پھر محمد اویس اجمل ہمارے ساتھ ہیں.
اور کچھ اور لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ کمنٹس انشاءاللہ ہم صبا سعید بھی ہیں, اس کو شامل کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ ہم. لیکن بات کرتے ہیں کچھ خورشید بھائی کی اکیڈمی کے حوالے سے. انٹرنیشنل حسان نعت اکیڈمی کا قیام جو ہے یہ بھی ان کی بہت بڑی کاوش ہے, اور اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ حمد و نعت کی ترویج و اشاعت کا کام جو ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے, لیکن نعت خوانی کو کی تربیت کے حوالے سے جو ہے اس میں بہت زیادہ ایفرٹس ہو رہی ہیں. جون 2001 میں انٹرنیشنل حسان نعت اکیڈمی کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا تھا, اور اس بات کا ارادہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ جو آنے والے نعت خوان ہیں ان کو اس طرح کی اسٹریٹجی اپنائی جائے گی کہ جو آنے والے نعت خوان ہیں ان کو نعت سے محبت بھی ہو, اور وہ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ان ٹچ رہیں. بہت سارے جگہوں پر میں نے دیکھا ہے, میں چونکہ خود بھی کچھ تھوڑا بہت کام کرتی ہوں نعت سکھانے کا, سیکھنے کا بھی اور سکھانے کا بھی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ذہن میں جو سب سے پہلا ایک نقطہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شاید نعت پڑھ کے ہم فیمس ہو جائیں گے, یا یہ بھی ایک ماڈیول ہے فیم حاصل کرنے کا. تو میں پھر ان کو یہی کہتی ہوں کہ جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے تو پھر دنیا میں بھی آپ مشہور ہو جائیں گے. یعنی جب وہ مقبولیت آپ کو ایکسیپٹ کر لے گی تو دنیا کی ساری جو مشہوریت ہے وہ آپ کو ہیچ لگنے لگے گی, وہ آپ کو کمتر محسوس ہونے لگے گی. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر ہم نعت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے نیاز کر دے ان تمام چیزوں سے, تاکہ یہ دنیا تو فانی ہے, جب یہ ختم ہو جائے گی اور جب اللہ کریم ہمیں اگلی حیات عطا فرمائے گا, ایک ابدی زندگی عطا فرمائے گا, تو اس ابدی زندگی کے اندر یہی جو ہمارا اخلاص ہے یہ ہماری ڈھال بنے گا اور یہی ہمارا معاون بھی ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل ثناءخوان بنائے. اچھا, اس وقت خورشید بھائی کی نا ایک ریکارڈڈ نعت پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو ایک مرتبہ پھر کنٹینیو کریں گے. مصطفیٰ کا نام جب بھی ایک بار آیا زباں پر, مصطفیٰ کا نام جب بھی ایک بار آیا, ہوا ہر غم سے چھٹکارا, دل و جان کو قرار آیا, ہوا ہر غم سے چھٹکارا, دل و جان کو قرار آیا. جہان ہست میں محبوب رب کردگار آیا, جہان ہست میں محبوب رب کردگار آیا, جہاں میں رحمتوں کا جھوم کر ابر بہار آیا, جہاں میں رحمتوں کا جھوم کر ابر بہار آیا, زباں پر مصطفیٰ کا نام جب بھی ایک بار آیا. وہ جس نے بھر دیا دامان ہستی کو حقائق سے, وہ جس نے بھر دیا دامان ہستی کو حقائق سے, وہ ختم المرسلین وہ دو جہاں کا تاجدار آیا, وہ ختم المرسلین وہ دو جہاں کا تاجدار آیا, وہ جس کے نور سے بز میں دو عالم جگمگا اٹھی, وہ جس کے نور سے بز میں دو عالم
जगमग उठी महासिन का न जिसके ज़हन आदम को शुमार आया, महासिन का न जिसके ज़हन आदम को शुमार आया, ज़ुबां पर मुस्तफ़ा का नाम जब भी एक बार आया, कहीं पर भी मदीने के सिवा राहत न हाथ आई, कहीं पर भी मदीने के सिवा राहत न हाथ आई, सुकूने दिल की खातिर मैं जहां भर को पुकाराया, सुकूने दिल की खातिर मैं जहां भर को पुकाराया, जुबां पर मुस्तफ़ा का नाम जब भी एक बार आया, हुआ हर गम से छुटकारा, दिलो जान को करार आया, जुबां पर। जी सामीन का नाम सिलसिला नात वसीला निजात में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम करते हैं और नहायत खूबसूरत कलाम आप खुर्शीद अहमद की आवाज़ में सुन रहे थे। भी यहाँ से कमेंट पे मेरी नज़र पड़ी जिसमें लिखा हुआ था कि अगर ऑडियो के साथ साथ आप वीडियो भी चला दे तो हम नात खानों की ज़ियारत भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, हम बस लाइव आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैं समझती हूँ ये भी बड़ी अचीवमेंट है। रेडियो पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस चीज़ को जो है वो उन्होंने प्रमोट किया और इस प्रोग्राम को हम सोशल मीडिया पर लाइव लेकर आए हैं। तो इस वक्त फरमाइश की जा रही है एक नात की, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, वो मैं पेश करती हूँ। तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद शुमाइला से भी हम एक नात सुनेंगे और सलाम भी शामिल करेंगे हम इस प्रोग्राम के अंदर, ताकि एक मुकम्मल महफिल की जो बरक़ात हैं वो भी हम हासिल कर सकें। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर
असर किया ये ताबो तवां तुम्हारे लिए, ज़मीनों ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। हमारे प्रोड्यूसर तारिक कलीम साहब की जानिब से भी इस कलाम की फरमाइश थी और बड़ी मेहनत से उन्होंने जाके लिरिक्स मुझे निकाल के दी कि इसको प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें। तो अल्लाह ताला आप सबका सुनना और मेरा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाएं। कुछ खुर्शीद भाई की जो इंटरनेशनल उनकी महफ़िलें थी बैरून ममालिक जो उन्होंने नात के हवाले से काम किया है, आइए उस पर बात करते हैं कि खुर्शीद अहमद अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी शोहरत और इज़्ज़त व पज़ीराई के हामिल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नात खानों में से हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा और कम व बेश अरसा मतलब जितना अरसा भी वो ज़िंदा रहे उस तमाम टेन्योर के अंदर बेशुमार महफ़िलें जो इंटरनेशनल महफ़िलें थी वो उन्होंने पढ़ी हैं और उनमें कौन कौन से ममालिक के शामिल हैं आइए उनका तज़किरा करते हैं। उनमें सऊदी अरब, कुवैत, अबू धाबी, दुबई, शारजा, बहरीन, हिंदुस्तान, बरतानिया, जापान, अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका, कीनिया, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड और मलेशिया जो है वो इसमें शामिल हैं इन ममालिक के अंदर। और कुछ अवार्ड्स के हवाले से बात कर लेते हैं जो अवार्ड्स खुर्शीद भाई को दिए गए थे। अल्लाह करीम का बेबहा फ़ज़ल था, करम था उनकी ज़ात पर। PTV अवार्ड पाकिस्तान टेलीविज़न से उनको मिला और जैसा कि मैंने इससे पहले जिक्र किया कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उनको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिया गया था। 1981 में उनको क़ायद-ए-आज़म अवार्ड दिया गया यंग कल्चर वेलफेयर सोसाइटी कराची की जानिब से। 1996 में उनको अंजुमन मुहिब्बान इस्लाम की जानिब से जो है वो नात अवार्ड दिया गया। फिर 1996 में सिद्दीक़ अकबर अवार्ड उनको मिला अल मदीना नात अकेडमी की जानिब से। फिर 1996 में बेहतरीन नातवान का अवार्ड उनको हबीब बैंक लिमिटेड ने दिया। 1991 में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में उनको अवार्ड दिया गया। फिर इसके अलावा सन 2000 में टोरंटो कनाडा की जानिब से जो है वो मिनहाजुल कुरान अवार्ड भी आपको दिया गया। इसके अलावा सामीन कराम 1994 में हसन बिन साबित अवार्ड उनको दिया गया मजलिस हसन हैदराबाद की जानिब से। 1996 में गोल्ड मेडल दिया गया उनको अहलियान केप टाउन साउथ अफ्रीका की जानिब से। तो ये कुछ मुख्तसरन मैंने जिक्र किया। बहुत एक तवील लिस्ट है मेरे पास, ये सारा कंटेंट मुझे हसन बिन खुर्शीद ने ही भेजा था और ये बहुत तवील एक लिस्ट है और मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर कई नशिस्तें मुझे चाहिए खुर्शीद भाई की शख्सियत पर प्रोग्राम करने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेरी बहुत प्यारी सना खान, मेरी बहन भी हैं, मेरी स्टूडेंट भी हैं। इनसे सुनते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद सल्लल्लाहु। मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गुलामाने है मत, मैं सगे आस्तान मोहम्मद, मैं सगे आस्तान मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि काबिले
فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے سبحان اللہ، دل ماشاء میں اللہ. ہے یاد محمد. دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، سبحان اس اللہ. میں رہتے ہیں شاہد عالم، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. جی، اس وقت مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ حسان بھائی ہیں. جی، ہمارے ساتھ حسان بن خورشید ہیں، فرزند ارجمن خورشید احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ میری بہن خیریت سے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ شفیق بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی میں شفیق ہی بول رہا ہوں. جی جی بالکل، میں نے آپ کی، مجھے بتایا گیا کہ حسان بن خورشید ہے، لیکن میں نے آپ کی آواز سے پہچانا ہے کہ آپ شفیق احمد ہیں. اتنا تعلق تو آپ سے رہا ہے شفیق بھائی. میں ایسا نہ ہو کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں. نہیں دیٹس اوکے، بہت بہت شکریہ. میں کہہ رہی ہوں کہ اتنا تعلق تو آپ سے رہا ہے کہ آپ کی آواز کو میں پہچان سکوں. اللہ خوش رکھیے. بہت بالکل کوئی شک نہیں اس میں. کوئی شک. آپ کی تو آواز ہی بڑی سریلی، جن کی آوازیں سریلی ہوتی ہے نا وہ کانوں کے بڑے سریلے ہوتے ہیں اور وہ پہچان رکھتے ہیں. ہاں، کانوں کے بڑے حساس ہوتے ہیں. بہرحال نعت وسیلہ نجات پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شفیق بھائی بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اللہ کو سلامت رکھیے، خوش رکھیے، پوری ٹیم کو خوش رکھیے، سب کے لیے دعائیں. شفیق بھائی، بہت ساری گفتگو میں نے الحاج خورشید احمد مرحوم کے حوالے سے اپنے پروگرام میں شامل کی ہے. آپ کے ساتھ میں تھوڑی سی انفارمل گفتگو کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے چونکہ وہ بھائی تھے، بڑے بھائی تھے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ نعت کے حوالے سے کتنی سختی کی انہوں نے، کتنی ڈانٹ ڈپٹ کی، اور ایک وہ آپ سمجھتے ہوں گے اس بات کو کہ ہمارے بزرگوں کی جو ڈانٹ ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بڑی مفید ہوتی ہے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور ایسا ہی ہے کیونکہ جب انسان یعنی کوئی بھی شخص جب سیکھ رہا ہوتا ہے تو ان کی جو بزرگوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتی ہے. بالکل. اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے منع کر رہے ہیں اس بات سے. تو مجھے کہتے تھے کہ زیادہ کلاسیکل نہیں پڑھو، زیادہ ایسا نہیں کرو، آواز کو زیادہ مت اٹھاؤ. تو میں کہتا تھا خود تو اتنی اونچی آواز لگاتے، خود کلاسیکل پڑھتے، مجھے منع کرتے. تو اب سمجھ میں آتی ہے کہ کلاسیکل اور چیز ہے، فلنگ اور چیز ہے. فلنگ کے ساتھ آپ پڑھتی ہیں تو وہ ایک معیار بنتا ہے اس کے اندر، ایک رچاؤ بنتا ہے، ایسا ہی ہے. ہاں، جن کا ہم ذکر کرتے ہیں اور اس کی شخصیت ہمارے سامنے محسوس نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں پھر نعت پڑھنے کا. ایسا ہی ہے. صحیح. بعض اوقات شفیق بھائی، اب جیسا کہ میں بھی الحمدللہ نعت پڑھتی ہوں، تو بعض اوقات کچھ میٹھے اور شیریں سر ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے گلے سے نکلتے چلے جاتے ہیں غیر محسوس طریقے سے، آپ اس کو محسوس نہیں کرتے، لیکن وہ ایسا رچاؤ، ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی ساری کمال ہے نعت خوانی کا. اگر اللہ نے آپ کو اچھی آواز دی ہے نا تو اس کو بجائے کلاسیکل زیادہ اس کو کرنے کے آپ محبت سے ایک پھولوں کی طرح تھالی میں رکھ کر پیش کریں، ان سروں کو حضور کی نظر پیش کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اور مجھے یہ بتائیے شفیق بھائی کہ کتنا عرصہ آپ کو ملا، شفیق بھائی آپ کو کتنا عرصہ ملا خورشید احمد کے ساتھ رہنے کے لیے؟ دیکھیے میں تو خورشید بھائی تو کافی چھوٹا ہوں، مجھ سے بڑے بھائی ہیں، پھر بڑی بہن ہے. تو یعنی درمیان میں دو جو ہیں، ایک بڑی بہن اور ایک بھائی. خورشید بھائی سے ایک چھوٹی بہن اور ایک بڑے بھائی سے خورشید بھائی سے بڑے، تو ہم 4 بھائی اور ایک بہن. ہاں، تو خورشید بھائی کے بعد ایک بہن ہے ماشاءاللہ، وہ بھی دادی ہے، نانی ہے، اور میں بھی نانا بن چکا ہوں. تو اس طرح جو ہے میرا وقت کافی رہا خورشید بھائی کے ساتھ. 2017 میں 2007 میں انتقال ہوا ہے.
जी जी। तो तो बचपन जिस से वक्त उनका मैं इंतकाल उनके हुआ साथ शफीक ही भाई, रहा। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त 51 साल थी। अच्छा, उनकी उम्र जो है वो उस वक्त 51 बरस थी, और आपकी उम्र? मैं उस वक्त कोई 35-36 साल का था। 35 साल का हूँ, 35। तो उस हिसाब से शफीक भाई आपको अल्लाह करीम ने काफी मौका अता किया उनके साथ रहने का, उनसे सीखने का। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और मैं आपको बताऊं, सीखने का जहाँ तक आपने मुझसे पूछा है ना, तो एक महफिल ऐसी थी खवातीन की कि एक माइक पे वो होते थे और एक में मैं होता था। सुभान अल्लाह, तो- सुभान अल्लाह। तो नात पढ़ रहे जश्न आमद रसूल अल्लाह बेबी आमना के फूल, तो जैसा फूल पड़ा ना तो वो ब्लास्ट हो गया एकदम। ओह तो- यस। अब वो जनाब माइक पे ही वो तो शुरू हो गए, इसको मेरे साथ नात पढ़ते हुए इतना अच्छा हो गया, इसको नात नहीं पढ़ने आती, इसको माइक का इस्तेमाल करने नहीं आता, इसको लफ्जों का नहीं पता है। अब वो बातें उस वक्त तो बड़ी बुरी लगी और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन आज समझ में आया है कि उनकी बातें याद तो आती नेक्स्ट हैं। टाइम कभी ब्लास्ट ही हुआ होगा शफीक भाई? है मैंने कहा नेक्स्ट टाइम कभी भी मेरा ख्याल है फ जो है वो ब्लास्ट नहीं हुआ होगा। जी, फिर भी हो। अच्छा शफीक तो भाई, मुझे मुझे कहने बड़ी लगे- इंटरेस्टिंग बात एक याद आ रही है। आपने मुझसे जिक्र किया था कि रीमा हाँ। खान के साथ आप एक प्रोग्राम कर रहे थे कराची में ना, एक निजी चैनल का प्रोग्राम था वो। तो उसमें उन्होंने कहा कि अच्छा आप खुर्शीद अहमद हैं, पाकिस्तान के लेजेंड नात खान, मुझे तो आप बहुत पसंद हैं। ये वाकया आपने मुझे सुनाया था। जी बिल्कुल ऐसा ही। वो मुझे देख के हैरान हो गए। मैंने कहा नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं उनका भाई हूँ छोटा। यानी अब आपकी जो जब मैंने- एक शख्सी शबाहत है वो तो है ही, लेकिन आप लोगों की पढ़त भी बहुत मिलती जुलती है। तो आप तो मेरे साथ मौजूद थी लाहौर में, जब वो सलाम पढ़ रहा था। मैं यार साथ उस वक्त आपकी भी क्या कहते जो वो आपकी भी जो है आंखें नम हो रही थी। ऐसा ही है। और जाहिर आपको तो इतना अच्छा पढ़ती हैं। तो बात ये है कि इस काम नात को जो है ना, जितना अच्छे अंदाज से, जितना प्यारे अंदाज से, मोहब्बत के साथ पढ़ा जाए तो वो नात कहलाती है। वरना तो बहुत सारे काम करने के लिए गले के ऐसा ही आप है। जो मर्जी करते रहे। हमारे उस्ताद गिरामी कहा करते थे शफीक भाई, और तमाम सुनने वालों से भी ये स्पेशली ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि वो कहा करते थे कि अल्लाह करीम ने कायनात की जितनी भी रानाइयाँ बनाई हैं, उसके पीछे जो मकसद है वो अपनी और अपने हबीब की मदह सराई करवाना ही है। वो तमाम तर जो रानाइयाँ अल्लाह ताला ने बनाई हैं वो अपनी ज़ात के लिए और अपने हबीब के लिए बनाई हैं। जिस तरह हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वजह वजूद कायनात कहते हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो गले की खूबसूरती अल्लाह ताला ने बनाई है वो खुदा ना खास्ता किसी और चीज के लिए हो? हाँ, क्या कह दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और हम सब पर, मुसलमानों पर फर्ज बनता है कि हम अपने अल्लाह का और अल्लाह के हबीब का, हम सबसे पहले उनका जिक्र करें। ऐसा ही है। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बां ते अखियां बनाइयां सोने दे दीदार। कलाम खुर्शीद भाई का, जो कि मेरे पास जो कंटेंट आया था मुझे हसन बिन खुर्शीद ने भेजा था, तो उसके अकॉर्डिंगली 22 साल की उम्र में ये कलाम खुर्शीद भाई ने दफ पर पढ़ा था। पहली मर्तबा दफ के साथ उन्होंने ये कलाम पढ़ा था, या शाह उमम एक नजरे करम मेरी लाज तुम्हारे हाथ। अगर ये कलाम आपको याद है, यकीनन याद होगा। जी मैम, मैं इसके दो पेश कर अशार देता हूँ। सुनिए। जी जज़ाक। हाँ, तो आप देखिए उसके अंदर एक फीलिंग है, उसके अंदर एक आस है, उसके अंदर एक हुजूर से इल्तिजा है। ऐसा ही है। उस इल्तिजा को सामने रखते हुए, अल्लाह करे थोड़ा सा, मैं आजकल जब कल बात हुई थी, जी, ऐसा तो ही है। गला जो है आजकल मौसम की वजह से सब लोग की जो है ना परेशानी। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सुनाऊं। जी जी बिल्कुल आप सब सुनाइए, जितने बिल्कुल सुनने वाले सुनाइए। हैं, मैं सबसे इजाजत चाहूंगा। सल्लल्लाहु तआला ले अदा नबी नाम, ले अदा मोहम्मद। एक नजर करम मेरी लाज तुम्हारे हाथ, सरकार मेरी नैया लगा तो अपने करम से पार। करम या सैयदे अलमौनी से इंसान, सुभान। करम या सैयदे
अलमोनी से था, टूटी हुई आस हूँ मैं, दुख से भरा दिल है मेरा, सल्लल्लाह सैयदुल मुरसलीन, सल्लल्लाह सैयदुल मुहसिनीन। नज़र करम बहर खुदा, कोई नहीं तेरे सिवा, सल्लल्लाह सैयदुल मुरसलीन, सल्लल्लाह सैयदुल मुहसिनीन। हम खारे जहां सकीने जा, एक शब्द तो मुझे भी हो दीदार, मेरी नैया लगा तो अपने करम से पार। बाग़े इरम, बाग़े इरम शहर तेरा, जिसकी हवा मुश्क खुतन, सल्लल्लाह सैयदुल मुरसलीन, सल्लल्लाह सैयदुल मुहसिनीन। नाम तेरा सल्ले अदा, रूह बयां जाने सुकून, या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। बाग़े इरम शहर तेरा, जिसकी हवा मुश्क खुतन, सल्लल्लाह सैयदुल मुरसलीन, सल्लल्लाह सैयदुल मुहसिनीन। नाम तेरा सल्ले अदा, तुहे बयां जाने सुखन, सल्लल्लाह सैयदुल मुरसलीन, सल्लल्लाह सैयदुल मुहसिनीन। ओ दूर मेरे, ओ दूर मेरे सब रंजो अलम, फिर आऊं मदीने में, एक बार मेरी नैया लगा तो अपने करम से पार। सुभान अल्लाह, हम सबको हुजूर की बारगाह में मौका अता करे कि हम सब जाएं। इंशाअल्लाह, आमीन। अल्लाह करीम आपको ढेरों बरकतें अता फरमाए शफीक भाई, और यकीन जानिए कि रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कोई कैफियत वाला कलाम है ये, आप इसकी लिरिक्स को देखें, इसकी तर्ज को देखें, ये तमाम ऐसी, इसको मैं बता नहीं सकता कि इसको तो ऐसा दिल चाहता है कि बस उड़ के पहुंच जाए हुजूर की बारगाह में। ऐसा ही है। अल्लाह ताला आपको ढेरों बरकतें अता फरमाए शफीक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और ये जो फैजान ये जो फैजान जारी है अलहाज खुर्शीद अहमद का, मेरी दुआ है कि ये ता क़यामत इसी तरह से जारी रहे और इसी तरह से हम उनकी शख्सियत के फैजान के मजे लूटते रहें। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुर्शीद भाई के लिए आपने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब। मैं समझती हूँ शफीक भाई ये कर्ज है हम पर, अगर हमें अल्लाह करीम ने ये माइक अता किया हुआ है, ठीक है, और ये मसनद अता की हुई है, तो ये हम पर कर्ज है कि हमने जरूर अपने इस्लाफ पर काम करना है। सुभान अल्लाह जी, बहुत अच्छा किया, बड़ी मेहरबानी आप सबकी। बहुत शुक्रिया शफीक भाई, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी सामीन कराम, यकीनन ये गुफ्तगू आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इससे महजूज़ हुए होंगे। इस वक्त हम शामिल करते हैं अलहाज खुर्शीद अहमद का एक रिकॉर्डेड कलाम, इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये इस प्रोग्राम का आखिरी रिकॉर्डेड कलाम होगा और आखिर में इंशाल्लाह मैं और शुमाइला हम मिलकर सलाम भी पेश करेंगे ताकि ये प्रोग्राम एक महफिल की शक्ल में इख्तिताम हो और इसकी बरकतें हमारी शख्सियत पर रहें। तो आइए सुनते हैं एक रिकॉर्डेड कलाम। जुबां पर मुस्तफा का नाम जब भी खुर्शीद
رسالت کی شعاعوں کا زباں پر کا نام جب بھی خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر خوش نژادو خوش نہادو خوش نظر خیر البشر دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا چارہ سازو چارہ کرو چارہ گر خیر البشر چارہ سازو چارہ کرو چارہ گر خیر البشر حسن فطرت حسن موجودات حسن کا حسن فطرت حسن موجودات حسن کائنات نور ایقاں نور جاں نور بصر خیر البشر نور ایقاں نور جاں نور بصر خیر البشر آدمی کے اولی درداشنا شاہ خدا آدمی کے اولی درداشنا شاہ خدا آگہی کے آخری پیغام بر خیر البشر آگہی کے آخری پیغام بر خیر البشر در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر جی سامعین کرام، کلام آپ سن رہے تھے خوش خصال ہو، خوش خیال ہو، خوش خبر خیر البشر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
ذات کی جتنی بھی تعریف کی جائے میں سمجھتی ہوں وہ کم ہے، اور ہم اس ثنا کا حق کبھی ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری جانب سے یہ ادنا سی کوشش اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور خورشید احمد کی روح کو اللہ کریم کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس راہ کے اوپر گامزن رکھے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو اس وقت کچھ ہمارے جو جونیئرز ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہمارا تذکرہ کر رہے ہوں، اور وہ بھی اسی طرح سے ہماری اصال ثواب کے لیے دعا کر رہے ہوں۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ یوں ہی جوڑے رکھے۔ تو آئیے اب پروگرام کے آخر میں جو ہے وہ ایک سلام پیش کرتے ہیں، میں اور شمائلہ مل کر، اور ساتھ ہی اس پروگرام کو ہم وائنڈ اپ بھی کریں گے۔ سلام سے پہلے آپ کو اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں، خاص طور پر جو ہمارے سوشل میڈیا کے ہمارے سامعین ہیں، جو ناظرین بھی ہیں اس وقت ہمارے، ان کو اللہ حافظ کہنا چاہیں گے۔ یقین کیجئے کہ اس پروگرام میں بہت لطف آیا، بہت سکون ملا، اور یقیناً یہی کیفیات آپ کی بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جانب سے ان کیفیات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، والہانہ جو طواف روضہ اقدس کریں، مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام، اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی جن کو حجاز، ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ جی سامعین کرام، اس وقت پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، اور میرے ساتھ موجود تھیں ہماری مہمان شمائلہ فریدون۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائیں، آپ نے اپنا وقت مختص کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نشست میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اور سامعین کرام، اس وقت پروگرام صدائے پاکستان کا وقت اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلے فرائیڈے کو چونکہ پروگرام ہوا کرتا ہے، تو انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں سپہر کے 4 بجنے والے ہیں، اور یہ وقت ہوا کرتا ہے خبروں کا۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں نیوز اسٹوڈیوز کی جانب، خبروں کا انتظار کیجیے۔